بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، زبان کے ذریعے سے جو گناہ صادر ہوتے ہیں ان میں کھلا مکھلا اللہ رب العزت کے ساتھ بے شرمی اور بے حیائی کا ثبوت دیا جاتا ہے۔ ان میں ایک گھناؤنا جرم غیبت کا ہے۔ یہ وبا آج چائے کے ہوٹلوں سے لے کر سفید پوش حاملین جو دستار کی مبارک مجلسوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ مجلس کی گرمی آج غیبتوں کے دم سے ہوتی ہے اور سلسلہ گفتگو دراز کرنے کے لیے عموماً غیبت کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اب یہ مرض اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اس کی برائی اور گناہ ہونے کا احساس تک دل میں نہیں آتا۔ یہ صورتحال افسوسناک ہی نہیں بلکہ اندیشہ ناک ہے۔ ناظرین، غیبت کیا ہے اور یہ کتنا گھناؤنا اور سنگین جرم ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بات کریں گے کہ ایک معمولی گناہ جسے ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری زندگیوں پر کتنا برا اثر ڈال سکتا ہے۔ نیز ہم غیبت سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ یہ تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ ناظرین سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ غیبت کیا ہے؟ جب کسی پر کسی کو ٹوکا جاتا ہے تو وہ فوراً یہ جواب دیتا ہے، یہ کیا ہوا؟ میں تو حقیقت حال بیان کر رہا ہوں۔ گویا کہ یہ حقیقت بیان کرنا جائز ہے، حالانکہ یہ خام خیالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے بارے میں ان باتوں کا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو غیبت ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ صفات ہوں جو میں نے کہی ہیں تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ برائی تیرے ساتھی میں پائی جائے تبھی تو وہ غیبت ہوگی، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہ پائی جائے تو تو نے اس پر بہتان باندھا ہے جو غیبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس برائی کا بیان کر دینا غیبت میں شامل ہے جو برائی مذکورہ شخص میں پائی جاتی ہو، اور اس کے عموم میں ہر ایسی برائی کا بیان شامل ہے جس سے مذکورہ شخص کی عزت میں فرق آتا ہو، خواہ وہ دنیا کی برائی ہو یا دین کی، جسم کی برائی ہو یا اخلاق کی، اولاد کی برائی ہو یا بیوی کی، خادم کی برائی ہو یا غلام کی، الغرض جس چیز کے بیان سے کسی کی بے عزتی ہوتی ہو اس کا اظہار غیبت کے حکم میں داخل ہے۔ غیبت کی شناخت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم نے غیبت سے بچنے کا حکم کرتے ہوئے غیبت کرنے کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مثل قرار دیا۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات آیت 12 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور برا نہ کہو پیچھے ایک دوسرے کے، بھلا خوش لگتا ہے تم میں سے کسی کو کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا جو مردہ حالت میں ہو، سگن آتی ہے تم میں سے ہر ایک کو۔ ظاہر ہے کہ کوئی شخص ہرگز اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ کسی بھی مردہ کا گوشت کھائے، اگرچہ اپنے بھائی کا ہو۔ قرآن کریم نے یہ بات ہمارے دل میں بٹھلانا چاہی کہ جس طرح تمہاری طبیعت اپنے بھائی کا گوشت کھانے پر آمادہ نہیں ہوتی، اسی طرح تمہیں اس کی برائی کرنے سے بھی پوری طرح اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ غیبت کرنا گویا کہ اس کی عزت نفس کو بیچ کھانا۔ احادیث مبارکہ میں نہایت شدت کے ساتھ معاشرہ اسلامی سے اس گھناؤنے جرم کی بنیادیں اکھاڑ پھینکنے کی تلقین فرمائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کے متعلق اتنی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں جنہیں پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج میں دوزخ کے معائنہ کے وقت کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا گوشت یعنی ان کی عزت کھاتے تھے، یعنی غیبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ میں کچھ ایسے بد نصیبوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے۔ ان کے بارے میں پوچھا جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ نیز ایک طویل حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں،
میں نے سفر معراج کے دوران کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو سینوں کے بل لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے جواب دیا یہ زبان اور آنکھ کے اشاروں کے ذریعہ غیبت کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت اور کسی مسلمان کی آبرو ریزی کو بدترین سود سے تعبیر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، ان میں سب سے کم تر سود کے دروازے کا گناہ ایسا ہے جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی شخص اپنی ماں سے بحالت اسلام بدکاری کرے، اور سود کا 1 درہم 35 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے، اور سب سے بدترین سود، سب سے بڑا سود اور سب سے بدترین سود کسی مسلمان کی عزت و حرمت کو پامال کرنا ہے۔ استغفر اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بے خیالی میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق غیبت کے کلمات نکلے، یعنی آپ نے اشارتاً سے انہیں کثیرہ یعنی پستہ قد کہہ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو اس طرح تنبیہ فرمائی، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بات سمندر کے پانی کو خراب کر دے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کے مجمع میں فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑھ کر ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، انسان زنا کر کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ محض اس کی سچی توبہ کرنے پر اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور اس کے برخلاف غیبت کرنے والے کی اس وقت تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو مغتاب یعنی جس انسان کی اس نے غیبت کی ہے وہ اسے معاف نہ کر دے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، زنا کرنے والا بڑے گناہ کے احساس سے توبہ کر لیتا ہے، اور غیبت کرنے والے کو اپنے گناہ کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ غیبت کی شناعت زنا سے بھی زیادہ ہے۔ استغفر اللہ۔ مشہور صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، غیبت کی وجہ سے انسان عذاب قبر کا مستحق ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں اس دوران میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور ایک شخص آپ کے بائیں جانب تھا۔ اچانک ہم 2 قبروں پر سے گزرے، ہمارے سامنے جو تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور تمہارے خیال میں انہیں کسی بڑے گناہ پر عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ گناہ بڑا ہے۔ لہذا کون ہے جو ایک ٹہنی میرے پاس لائے؟ تو ہم حکم کی تعمیل میں جھپٹے، میں جلدی سے جا کر آپ کے لیے ایک ٹہنی لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹہنی کے 2 ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑا اس قبر پر اور دوسرا ٹکڑا دوسری قبر پر ڈال دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک یہ ٹہنیاں تر رہیں گی ان قبر والوں پر عذاب میں تخفیف کی جاتی رہے گی، اور ان دونوں کو صرف پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے اور غیبت کرنے کی بنا پر یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جہنمی اہل جہنم کے لیے اذیت پر اذیت کا باعث ہوں گے، جو خمیم کھولتے ہوئے پانی اور جحیم دہکتی ہوئی آگ کے درمیان دوڑتے ہوں گے، اور موت اور ہلاکت کو پکارتے ہوں گے، جنہیں دیکھ کر اہل جہنم آپس میں کہیں گے، ان پر کیا مصیبت آئی ہے، اپنے ساتھ ہمیں بھی مصیبت در مصیبت میں مبتلا کر رہے ہیں۔ تو ان 4 میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو بیڑیوں میں بندھا ہوا ہوگا، ان پر انگاروں کا صندوق ہوگا، دوسرا وہ شخص ہوگا جو اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوگا، اور تیسرے شخص کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہا ہوگا، اور چوتھا شخص جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا۔ پس صندوق والے سے پوچھا جائے گا، کیا ماجرا ہے جس نے ہمیں مصیبت پر مصیبت میں ڈال رکھا ہے؟ وہ جواب دے گا، یہ بدنصیب اس حال میں مرا کہ اس کی گردن پر لوگوں کے مالی حقوق تھے۔ پھر آنتیں کھینچنے والے سے اسی طرح کا سوال کیا جائے گا۔ وہ جواب دے گا، یہ محروم القسمت اپنی بالکل پرواہ نہیں کرتا تھا کہ پیشاب اس کے بدن پر کہاں لگ رہا ہے۔ اس کے بعد منہ سے پیپ اور خون نکلنے والے سے اہل جہنم اسی طرح کا سوال کریں گے۔
تو وہ جواب میں کہے گا، یہ ازلی بدبخت جب کسی غلط بات کو دیکھتا تھا تو اس سے اس طرح لطف اندوز ہوتا تھا جیسے بدکاری سے لطف اندوز ہوا جاتا ہے، اور آخر میں خود اپنا گوشت کھانے والے سے صورتحال معلوم کی جائے گی تو وہ کہے گا، یہ کم ترین محروم القسمت دنیا میں پیٹھ پیچھے غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھایا کرتا تھا اور چگلی خانے میں دلچسپی لیتا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان رذائل سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جو شخص دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے یعنی غیبت کرے تو وہ گوشت قیامت کے دن اس کے قریب کیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا جیسے دنیا میں زندگی کی حالت میں اپنے بھائی کا گوشت کھایا تھا، اب مردہ ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھا، پس وہ مجبوراً اسے کھائے گا اور منہ بنائے گا اور چیختا جائے گا، نعوذ باللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے، ایک بدبودار ہوا کا جھونکا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ کیسی ہوا ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبودار ہوا ہے جو اہل ایمان کی غیبت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آج کے دور میں اللہ کی خاص توفیق کے بغیر اس گناہ سے بچنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان روایات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت میں غیبت کس قدر ناگوار صفت ہے، جس سے اجتناب کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زبان اور دل کی برائیوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی رضا والی زندگیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، واللہ عالم۔